بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ واق واق کیا ہے؟ انسان کی شکل والا پودا کس ملک میں موجود ہے؟ آخر چین اور ہندوستان کے سمندر میں کیا عجیب چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ اور کیا انسان ان علاقوں تک پہنچ سکے گا؟ تو ناظرین، اگر آپ ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ دنیا عجائب سے بھری ہوئی ہے اور آج تک انسان دنیا کے اندر موجود ہر علاقے تک نہیں پہنچ سکا۔ کئی ایسے علاقے، جزیرے اور چھپی ہوئی بستیاں ہیں جو انسان کی پہنچ سے دور ہیں۔ ہمیں کئی سفر ناموں میں ایسے علاقوں کا ذکر ملتا ہے جہاں عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی طرح کے ایک جزیرے کا ذکر کریں گے جہاں کے عجیب و غریب واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، 800 سال پہلے لکھی گئی ایک نایاب کتاب جس کا نام عجائب المخلوقات ہے، اس کتاب کے اندر کائنات کے کئی ایسے راز لکھے ہوئے ہیں جنہیں آج کے لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، اس کتاب میں چین کے سمندر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کئی عجیب و غریب جزیرے موجود ہیں اور انہی میں سے ایک جزیرہ واق واق بھی ہے۔ ایک اور کتاب جس کا نام عجائب الہند ہے، اسے مشہور مصنف بزرگ بن شہریار نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں بھی اس جزیرے کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ جزیرہ چین اور ہندوستان کے درمیان موجود سمندروں میں کہیں موجود ہے اور یہاں پر ایک عورت کی حکمرانی ہے۔ اس جزیرے کے ارد گرد 1700 مختلف جزائر اور بھی موجود ہیں اور وہ سب جزیرے اس عورت کی سلطنت میں شامل ہیں۔ ناظرین، مشہور سیاح موسیٰ بن مبارک صرافی نے لکھا ہے، میں نے اس جزیرے کا سفر کیا اور وہاں کی حاکم عورت کو دیکھا کہ وہ تخت نشین تھی اور اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا ہوا تھا اور اس کی خدمت میں 4000 عورتیں موجود تھیں۔ ناظرین، اس جزیرے کا نام واق واق کیوں ہے؟ آخر یہ عجیب نام اسے کیوں ملا؟ تو اس کا ذکر بھی ان تمام کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں پر ایک عجیب و غریب درخت ہے جس کے پھلوں سے واق واق کی آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ آواز اس علاقے کے رہنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ عجائب المخلوقات کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ سرزمین بہت زیادہ زرخیز ہے اور یہاں رہنے والے لوگ امیر ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے پالتو جانوروں کی زنجیریں چاندی سے بناتے ہیں۔ ناظرین، ان کتابوں میں مزید لکھا گیا ہے کہ وہاں موجود بندروں کے کان میں سونے کی بالیاں موجود ہیں اور وہاں رہنے والے لوگ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ چین کے سفر ناموں میں بھی اس طرح کے جزائر کا ذکر ملتا ہے جن میں لوگ سفر کی غرض سے گئے اور وہاں کی مخلوقات سے ملاقات کی۔ ناظرین، ایک اور عجیب کتاب جس کا نام البلحان ہے، اس کتاب میں بھی کئی عجیب و غریب مخلوقات اور جزیروں کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس عجیب و غریب درخت کا ذکر اس کتاب میں بھی ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ درخت انسانی شکل کا ہے اور اس پہ لگنے والا پھل انسان کی شکل سے مشابہ ہے اور جب یہ ٹوٹ کر زمین پہ گرتا ہے تو واق واق کی آواز پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے بھی دنیا کے کئی عجیب و غریب واقعات کا ذکر اپنی احادیث میں کیا ہے۔ اس طرح کی روایات ہمیں سیرت کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایسے جزیروں کی سیر کروائی جہاں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات آباد تھی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے لیے حجت ہے۔ ناظرین، تمام روایات کا ذکر ہمیں ہدایت الکبریٰ، مدینۃ المعاجز اور اصول ستہ عشر جیسی کتابوں میں ملتا ہے اور ان کتابوں میں کئی ایسے معجزات موجود ہیں جن میں دوسری دنیا سے مخلوقات اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مناقب اہل بیت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مچھلی پیش کی گئی جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی اس دنیا کی نہیں ہے
بلکہ کسی اور دنیا سے یہاں پر آئی ہے۔ اس روایت میں بھی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس دنیا میں کئی عجیب چیزیں موجود ہیں جنہیں انسان آج تک تلاش نہیں کر سکا۔ لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں غور کیا جائے تو ہمیں ایسے راز بآسانی مل سکتے ہیں جن سے انسان دوسری دنیا تک رسائی بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری اقوام ان موضوعات کا مذاق اڑانے کی بجائے ان پر تحقیق کر رہی ہیں اور کئی نتائج حاصل کر چکی ہیں۔ جب ہم انگلش لٹریچر کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی کئی ریسرچز دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں ان حقائق کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں برصغیر کے لوگ محض جھوٹ اور فریب خیال کرتے ہیں۔ چین اور ہندوستان کے سمندر میں موجود ان جزیروں پر کئی قسم کے انسان موجود ہیں۔ کچھ ان میں پروں والے ہیں اور کچھ ایسے انسان ہیں جو درختوں پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے جاندار جن میں جل پری اور ڈریگن شامل ہیں، ان کا ذکر بھی ہمیں ان عجیب کتابوں میں ملتا ہے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان مخلوقات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ ناظرین، ہزاروں سال پرانی کتابوں میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے اور لکھنے والے علماء قابل اعتماد تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کے دور میں اگر انسان ان کتابوں کا مطالعہ کرے جنہیں ہم آج بلا چکے ہیں تو یقیناً ہمیں علم کا وہ خزانہ نصیب ہو سکتا ہے جس سے ہم دنیا میں اپنی شناخت دوبارہ قائم کر سکیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اس دنیا کے ہر علم کو بیان فرمایا اور انسان کو ہر سوال کا جواب عطا کیا۔ ان کے فرامین آج بھی کتابوں اور لائبریریوں میں محفوظ ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے ان کے علم سے رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حقیقت اور معرفت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں ایسے کئی عجیب و غریب واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن کا ذکر صرف روایات کی حد تک موجود ہے اور آج کے مسلمان انہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کا علم وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کائنات کی حقیقتوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر انسان اپنی فکری اور روحانی بھوک کو مٹانا چاہتا ہے تو اسے اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے علوم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ اصل دانائی اور معرفت انہی کے در سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔